السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے غزوہ بنو نذیر ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج ہم اپنا اگلا عنوان شروع کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خواتین کے لیے پردے کا حکم۔ خواتین کے لیے پردے کا حکم۔ عزیز طلباء، اس عنوان کے تحت چند اہم نکات ہم سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی آج کے سبق کی ریڈنگ کریں گے اور پھر عملی کتاب میں کام سمجھیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ قبل از اسلام عورت کی بالکل کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اسلام نے آ کر بتایا کہ عورت جو ہے یہ اگر ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے تو اس کی ایک عزت اور قدر ہے۔ اور اسلام نے مرد اور عورت ان دونوں کی ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ مرد کی ذمہ داریاں گھر سے باہر کی ہیں، عورت کی زیادہ تر ذمہ داریاں گھر کے اندر کی ہیں، تاکہ یہ دنیا کا نظام ان کا بہترین طریقے سے چل سکے۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری عورت لیتی ہے، باہر کے کاموں کی ذمہ داری مرد لیتا ہے۔ عزیز طلباء، سن 5 ہجری کے اندر عورتوں کے لیے پردے کے احکامات آئے، اور جن آیات مبارکہ میں پردے کے احکامات آئے ان میں بظاہر خطاب جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ عام ایمان والی عورتوں کے لیے بھی پردے کا حکم آیا۔ اس سے متعلقہ سورۃ الاحزاب کی ہم آیات ان کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ 2 قسم کی آیات۔ پہلی آیت کے اندر ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم آیا کہ جب بھی آپ نے ان سے کچھ سوال کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے آپ ان سے مانگیں۔ اور دوسری آیت کے اندر عام عورتوں کے لیے بھی پردے کا حکم آیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی باہر نکلیں تو اپنے چادر کو اوڑھ کر، اپنے منہ کو چھپا کر باہر نکلیں۔ عزیز طلباء، یہ پردے کا جو حکم آیا 1 ذی القعدہ سن 5 ہجری بمطابق 24 مارچ 627 عیسوی کو ان آیات کا نزول ہوا۔ آخری بات آج کے ہمارے عنوان کی یہ ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کو دبایا جاتا ہے، ان کو معاشرے کے اندر مردوں کے برابر حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو دیکھیے، پردہ جو ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ محترمہ ہیں جو امہات المومنین ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑی عالمہ تھیں، جن سے بہت صحابہ نے بھی، بڑے بڑے صحابہ نے علم حاصل کیا، ان سے مسائل پوچھے، استفادہ کیا۔ اور آج کے دور کے اندر بھی عورت جو ہے وہ پردے میں رہتے ہوئے اپنے لیے دین سیکھنا، دین سکھانا اور اسی طرح اپنے لیے جائز حلال روزگار کے مواقع بھی حاصل کر سکتی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم آج کے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں اور اس کے بعد عملی کتاب کا کام ہم سمجھیں گے۔
خواتین کے لیے پردے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مرد اور عورت کو پیدا کیا، مرد کے فرائض الگ مقرر کیے جبکہ عورت کی ذمہ داریاں بھی واضح فرما دیں۔ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں محترم پیش کیا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیوی، بہن ہو یا ماں، غرض ہر روپ میں اس کے احترام اور اس کے تقدس کو دوام بخشا ہے۔ اسلام کے نزدیک عورت کوئی چلتا پھرتا اشتہار نہیں بلکہ عزت اور احترام کا منبع یعنی مرکز ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب یا سوسائٹی نے عورت کو اتنے حقوق نہیں دیے جتنے اسلام نے دیے ہیں۔ پردہ کی ضرورت اور قرآن میں اس کا حکم۔ اجنبی مردوں اور عورتوں کے میل جول کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہیں سے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یکم ذی-قعدہ سن 5 ہجری بمطابق 24 مارچ 627 عیسوی کو آیت حجاب نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ ترجمہ: اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ یہ حکم بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق تھا۔ اس کے بعد پردے کا ایک عام حکم تمام مسلمان خواتین کے لیے نازل ہوا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادریں اوپر سے اوڑھ کر منہ کے آگے لٹکا لیا کریں، اس سے وہ جلدی پہچان میں آ جایا کریں گی کہ وہ پردہ دار خاتون ہیں، چنانچہ کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اسلام میں پردہ کی کتنی اہمیت ہے کہ امہات المومنین سے لے کر تمام مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا، کیونکہ جہاں پردہ کی وجہ سے بہت سے گناہوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہیں یہ بات بھی واضح ہے کہ پردہ کرنے میں عورت کو تحفظ حاصل ہے، جبکہ بے پردگی میں عدم تحفظ اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیا پردہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ پردہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ امہات المومنین میں سے ہونے کے علاوہ بہت بڑی عالمہ بھی تھیں، سے لے کر آج تک کی بے شمار پردہ دار خواتین دنیا میں بے شمار کارنامے سر انجام دے چکی ہیں، اور آج کے گئے گزرے دور میں بھی باپردہ طالبات علم حاصل کرنے کے لیے اور بہت سی دیگر باپردہ خواتین اپنے کاموں کے لیے باہر نکلتی ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کے کسی جائز کام میں، خواہ وہ حصول تعلیم ہو یا حصول روزگار، پردہ خواتین کی ترقی کی راہ میں ہرگز رکاوٹ نہیں ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے بلند خوانی کی، اب ہم عملی کتاب میں آج کا ہوم ورک دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 75 پر خواتین کے لیے پردے کا حکم اور غزوہ خندق۔ اس سے پیچھے صفحہ نمبر 74 پہ ہوم ورک ہم نے نہیں کرنا، وہ ہم نے عنوان شراب سے متعلق نہیں پڑھا۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ ڈیش کو آیت حجاب نازل ہوئی، یہاں آیت حجاب نازل ہونے کی آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ ڈیش خواتین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، اس کے جواب میں کسی جائز کام میں، خواہ وہ حصول تعلیم ہو یا حصول روزگار، پردہ خواتین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ پردہ کرنے میں عورت کو ڈیش حاصل ہوتا ہے، تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہونے کے علاوہ بہت بڑی عالمہ بھی تھیں۔ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں ڈیش پیش کیا ہے، ہر روپ میں محترم پیش کیا ہے۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں کہ سوال نمبر 2 میں اشارات ہیں، اشارات کی مدد سے آپ نے آیت لکھنی ہے۔
نیز صورت کا نام بھی تحریر کرنا ہے۔ تو یہاں جو ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم 24 مارچ کو آیا، وہ آیت آپ لکھیں گے، صورت کا نام بھی لکھیں گے، اور اگلی آیت میں جو عام مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا، دوسری آیت یہاں لکھیں گے۔ عزیز طلباء، یہ آج کا کام ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور ہوم ورک آپ نے لکھنا بھی ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔